ٹرائل جج سے آپ کو 100 اختلاف ہوگا, تکنیکی بنیادوں پہ آپ کے اعتراضات ہیں, اس کی سٹیج ہائی کورٹ کی ہے کہ اپیل کے اندر اور جو سزا کی معطلی کی درخواست ہے اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہونی ہیں. اگر وکیل صفائی کی بہاف پہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ ساری باتیں اپیل کے دوران کر دیں گے تو پھر تو فیصلہ آ گیا نا, کیس تو ختم ہو گیا. کوئی بھی ماتحت جج یا جونیئر جج یہ جرت نہیں رکھتا کہ آج کی جو آبزرویشن آئی ہیں اس کے بعد وہ کھڑا ہو جائے اور کہ جی میں آپ کی بات نہیں مانتا, تو یہ زیادتی کی ہے بندے. اچھا, یہ جو بات شہادت صاحب کہہ رہے ہیں تارڑ صاحب کہ کسی کی جرت نہیں ہوگی, تو کل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ سننا ہے, کیا آپ کو لگتا ہے وہ ڈیفائی کر سکتے ہیں, وہ اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر دس حکم نامہ؟ میڈم, پہلی بات تو میں آپ کو 2 باتیں میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آج کی جو آبزرویشن تھی اس کے اوپر ہم سب لوگوں نے آپ کو ویو پوائنٹ دے دیا ہے. تو چونکہ میں باہر میں بیٹھتا ہوں, پہلی بات تو میں نے آج یہ سوچی ہے کہ شاید کسی کارنر پہ یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ آج کی کورٹ کی آبزرویشن کی صورت حال میں یہ بینچ جو ہے تبدیل کیا جائے. نمبر 1 پہلی بات تو یہ بھی آپ کو کل نظر آئے گی کہ اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی, اور میں سمجھتا ہوں عوام کا بھی مائنڈ میک اپ ہو چکا ہے. اور دوسری جو باتیں کی گئی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ ماشاءاللہ آنریبل 2 وہاں پہ ججز بیٹھے ہیں, اپیلیٹ کورٹ ہے, بڑے میں سمجھتا ہوں کہ قد آور ججز ہیں. تو یہ ساری باتیں جتنی آج کی گئی ہیں یہ اس کورٹ کو دیکھنے کی تھیں. اور نارملی اس قسم کے کیسز جو ہیں وہ ریمانڈ بیک بھی ہو جاتے ہیں, کیسز ختم نہیں ہو جاتے, ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو جاتے ہیں. اس کیس میں ایک اور میں آپ کو چھوٹی بات بتاؤں کہ جہاں پہ سنگل اکیوز ہوتا ہے وہاں پہ ججمنٹ بھی اس کی جو ہے غیر حاضری میں نہیں دیا جا سکتا تا وقت کہ اس کی 366 جو ہے 2 دیکھیں تو اس میں یہ والی بھی اس میں بات ہے. اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کو جو ان کو اپنے وٹنسز دفاع دینے کی صورت حال ہوئی تو ایسے کئی کیسز ہم دیکھتے ہیں کہ کورٹ جو ہے اپیلیٹ کورٹ کیس کو اس اسٹیج سے ریمانڈ بیک کر دیتی ہے اور وہ ٹرائل کنٹینیو رہتی ہے, لیکن وہ یکسر جو ہے یہ نہیں ہوتا کہ ان ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کا مطلب یہ توشہ خانہ کا کیس چلتا رہے گا, اگر وہ سزا ختم نہیں بھی ہوتی یا ہو بھی جاتی ہے تو بھی نہیں, ریمانڈ بیک ہوتی ہے اگر سسپینڈ کر کے وہ یہ ٹیکنیکلٹیز کہتے ہیں کہ یہ کورٹ کو یہ چیز کرنی تھی. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کورٹ سے کسی اور کورٹ میں اس اسٹیج سے جو ہے اپیلیٹ کورٹ کیس کو جو وہ بھیج دیتی ہے. اس قسم کی صورتحال عموماً کیسوں میں ہوتی ہے. میرا صرف یہ کہنا تھا کہ میں بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ آنریبل ایپیکس کورٹ نے نیچے کی کورٹ جو ہے اس کا مائنڈ ایک طرف تو مائنڈ انفلوئنس کیا ہے اور دوسری سائڈ ایک استغاثہ جو ہے وہ بھی کسی حد تک اس کا رائٹ جو ہے پروزیکیوٹ کرنے کا وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ پریجوڈس ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ سر آپ نے پہلے یہ بات کر دی ہے, ہم اس کے بعد کہاں جائیں. تو نارملی میں کہتا ہوں کہ یہ 2 باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ کل آنریبل ججز اس پوزیشن میں کیا کرتے ہیں ان کا امتحان ہے نمبر 1. دوسرا یہ کہ کیا استغاثہ جو ہے اسی بینچ کے سامنے اپنا جو میٹر ان کے پاس پینڈنگ اس کو کنٹینیو کرنا چاہے گا. میرے خیال میں میری شنید یہ ہے کہ شاید اس قسم کی صورتحال اس بینچ کے لیے نہیں رہے گی. تیسری بات اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کل آرڈر آئے گا تو ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے اس کے ریویو کے لیے بھی جائے گی اور اتفاق سے وہ ریویو جو ہے اس وقت کسی اور ججز کے پاس جائے گا. پریکٹس سپریم کورٹ پریکٹس والا بھی بل پینڈنگ ہے, اس وقت پتہ نہیں کون سا بینچ ہوگا. پھر ٹھیک بات, یہ تو بڑا آپ نے زبردست وہ خاکہ بتا دیا مستقبل کا. یہ چیزیں جو ہیں یہ چیزیں طے ہونے والی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں عدالتوں کے اوپر اعتماد رہنا چاہیے اور ہے اعتماد کہ انشاءاللہ قانون اور ضابطے کے مطابق لیکن جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. یہ بھی جاننا چاہتی ہوں, لیکن ایک بات میں کہنا چاہوں گا. جی میں کہنا یہ چاہ رہا تھا, لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ چونکہ میں نے ججمنٹ جو ہے وہ 5 اگست کا دیکھا ہے تو اس میں صورتحال ایسی ہے کہ 2 وٹنسز جو ہوئی ہیں بڑے شارٹ وٹنسز تھے, انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس دی ہوئی ہے. اگر کوئی اور لوگ آ بھی جائیں گے, کیونکہ ایک کویسچن نمبر غالباً 25 تھا میں پڑھ رہا تھا, اس کے جواب میں خان صاحب نے یہ چیزیں ایڈمٹ کی ہیں کہ فارم بی میں یہ چیزیں انہوں نے ذکر نہیں کی ہیں. تو اب وہ دوبارہ ٹیکنیکلٹیز پہ بھی چیز جائے گی کہ ودن 120 days وہ ہونا تھا نہیں ہونا تھا. لیکن فیصلہ استغاثہ کا جو ہے وہ اتفاق والی بات ہے کہ خان صاحب وہ تسلیم کر چکے ہیں. فیصلہ کبھی بھی ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ کیس جو ہے یہ بڑا مضبوط کیس رہے گا.